السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے چوتھے چارہ اسکیم کے مقدمے میں بہار کے سابق چیف منسٹر لالو پرساد یادو کو جرم کا مرتکب قرار دیا ہے، تاہم ایک دوسرے سابق چیف منسٹر جگن ناتھ مشرا کو بری کر دیا۔ حکومت مہاراشٹر 2015 کے امتناع زوبیا گاؤں قانون میں ترمیم کے امکانات تلاش کر رہی ہے۔ اس قانون کے تحت گایوں اور دیگر بڑے مویشیوں کی بغرض زوبیا فروخت پر امتناع عائد کر دیا گیا تھا۔ وزیر مملکت برائے افزائش مویشیان ارجن نے آج کہا کہ قانون ساز اسمبلی زوبیا گاؤں پر امتناع کے قانون میں ترمیم پر غور کر رہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ حکومت پر آج اس کی کلیدی حلیف ایس پی اور حریفوں ایس پی اور بی ایس پی دونوں نے سخت تنقید کی۔ اہم کلیدی حلیف نے تو سالگرہ تقریب کا بائیکاٹ کیا، حالانکہ اس میں کئی فلمی ستاروں نے شرکت کی۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت نے یو پی میں گزشتہ ایک سال کے دوران کچھ بھی نہیں کیا ہے، جبکہ بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی نے آدتیہ ناتھ کو سالگرہ کے موقع پر خود احتسابی کا مشورہ دیا۔ سرسنچالک آر ایس ایس موہن بھاگوت نے آج کہا کہ آر ایس ایس عدم تشدد اور صداقت کی اقدار پر عقیدہ رکھتی ہے، جو ہندوتوا کی بنیادی اقدار ہے۔ وہ ہندو مذہب کے بارے میں ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صداقت پر عمل کرتے ہیں اور عدم تشدد پر یقین رکھتے ہیں۔ ہندوتوا کے فروغ کا ادعا کرتے ہوئے بھاگوت نے کہا کہ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے آج 2 روہنگیا پناہ گزینوں کی داخل کردہ عرضی پر عبوری حکم نامہ جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ عرضی پناہ گزینوں کے لیے صحت اور تعلیمی سہولتوں کو یقینی بنانے کے لیے ہدایتیں جاری کرنے سے متعلق ہے۔ چیف جسٹس دیپک مشرا اور جسٹس اے ایم کھنولکر اور جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ پر مشتمل بینچ کو مرکز کی جانب سے بتایا گیا کہ ہندوستانیوں اور بیرونی شہریوں کو مہم پہنچائی جانے والی صحت اور تعلیمی سہولتوں میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا ہے۔ بینچ نے کہا کہ اس تناظر میں ہم کوئی عبوری حکم نامہ جاری نہیں کریں گے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کو صحت اور تعلیمی سہولتوں کو خصوصیت کے ساتھ یقینی بنائیں۔ سپریم کورٹ نے آج مرکز کا جواب ایک عرضی پر طلب کیا، جس کے ذریعے بلبھ گڑھ میں ہجوم کے ہاتھوں 17 سالہ جنید خان کی گزشتہ سال جون میں دوران سفر ٹرین میں پیش آئی موت کی سی بی آئی کے ذریعے تحقیقات کے لیے استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس کورین جوزف اور جسٹس ایم ایم شانتانو کی بینچ نے اس کیس ٹرائل کو تاحکم ثانی روک دیا۔ جنید کے والد نے پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ کے گزشتہ سال 27 نومبر کے حکم نامے کے جواز کو چیلنج کیا ہے، جس میں اس معاملے کی سی بی آئی انکوائری کے احکام جاری کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ جنید کے والد نے استدعا کی ہے کہ ملزمین کو نفرت پر مبنی جرائم کے تحت ماخوذ کیا جائے۔ جنید کے والد جلال الدین نے اپنے کونسل کے ذریعے گزشتہ 26 اکتوبر کو ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کرتے ہوئے جنید کی ہلاکت کے واقعے کی سی بی آئی جیسے آزاد تحقیقاتی ادارے کے ذریعے انکوائری کرانے پر زور دیا تھا۔ اسمبلی چناؤ کا سامنا کرنے والی ریاست کرناٹک کی کانگریس حکومت نے ایک اہم اقدام میں آج فیصلہ کیا کہ مرکز سے یہ سفارش کی جائے کہ عددی و سیاسی اعتبار سے طاقتور لنگایت اور ویرا شیوا لنگایت کمیونٹی کو مذہبی اقلیت کا درجہ عطا کیا جائے۔ قریب 350 برہمنوں نے وارانسی سے بھینسالی گراؤنڈ میرٹ پر جمع ہوئے ہیں۔ 9 دن کا مہا یاگیا منانے کے لیے یہ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اس مہا یاگیا میں یہ برہمن 50 کنٹل آم کی لکڑیوں کو جلاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سے پولوشن ختم ہوتا ہے۔ اس مہا یاگیا کا اہتمام شری آیو چنڈی مہا یاگیا سمیتی نے کیا۔ 108 ہون کنڈا تیار کیے گئے ہیں۔ یو پی کے سابق چیف منسٹر اکھلیش یادو نے بی ایس پی سے ہاتھ ملانے کے بعد اب آر جے ڈی کے ساتھ ملنے کا لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ آنے والے 2019 کے لوک سبھا میں بھگوا پارٹی کو شکست سے دوچار کیا جائے۔ مہاراشٹر اسمبلی کے قائد اپوزیشن رادھا کرشنا پاٹل نے آج الزام عائد کیا کہ شیو سینا کے ایک کارکن نے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے خلاف احتجاج کے طور پر خودکشی کر لی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر نے اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھایا اور ادھو ٹھاکرے کے زیر قیادت جماعت شیو سینا کو نشانہ بناتے ہوئے سوال کیا کہ مرکز کی پالیسیوں کے خلاف اپنے ورکر کی خودکشی کے باوجود آخر کس لیے ہنوز وہ این ڈی اے حکومت کی تائید کر رہی ہے۔ پاٹل نے کہا کہ راہل پھالکے نے جو ضلع ستارہ کے تحصیل سے تعلق رکھنے والا شیو سینا کا ایک کارکن ہے 16 مارچ کو خودکشی کی تھی۔ پھالکے نے سوشل میڈیا پر اپنے آخری پوسٹ میں خودکشی کی وجوہات کی وضاحت کی تھی اور اس کے لیے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی پر عمل آوری کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ پوجا ڈڈوال ایک سابق بالی ووڈ اداکارہ ہیں جو ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے۔ پوجا بہت زیادہ فلموں میں تو نظر نہیں آئی، مگر ایک مقبول فلم ویرگتی میں پوجا ڈڈوال نے بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کے ساتھ کام کیا تھا۔ پوجا نے ایک انگریزی اخبار سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے سلمان خان سے ربط پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کی مالی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ ٹی بی کے علاوہ پوجا پھیپھڑوں کے کچھ مرض میں بھی مبتلا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ سلمان خان سے کچھ مدد حاصل کریں۔
ویسے تو سپر سٹار سلمان خان بہت لوگوں کی مدد اور اپنے دوستوں کو گفٹ دینے میں بہت مشہور ہیں، لیکن اب تک پوجا ددوال کے لیے ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پوجا ددوال ممبئی کے ایک ٹی بی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ برطانوی دارالامراء کی فوری رکن سعیدہ وارثی یہودی اخبار کے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ جیت گئی۔ اخبار نے معذرت کر لی اور کہا کہ وہ 20,000 پاؤنڈ ادا کرے گا۔ اخبار کی جانب سے وارثی پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ داعش کی صفائی پیش کرتی ہے اور انہوں نے داعش میں شامل برطانوی مسلمانوں کے خلاف کارروائی کی مخالفت کی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اتوار کو ملک میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جس پر عالمی قائدین کی جانب سے انہیں مبارکبادی کے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، تاہم مغربی ممالک تاحال خاموش ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد پرنس محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ صرف موت ہی انہیں سعودی تخت و تاج سے محروم کر سکتی ہے۔ سی بی ایس نیوز چینل کے پروگرام 60 منٹ کی میزبان نے ان سے سوال کیا کہ اس وقت ان کی عمر 32 سال ہے اور وہ ولی عہد ہیں۔ اگر وہ مملکت کے فرمانرواں بنے تو 50 سال تک حکومت کریں گے۔ اس پر ولی عہد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ وہ 50 سال تک زندہ رہیں گے یا نہیں، لیکن اگر زندہ رہیں اور حالات سازگار رہیں تو پھر توقع یہی ہے کہ اگلے 50 سال تک سعودی عرب کی بھاگ دوڑ میرے ہاتھ میں ہی رہے گی اور پھر صرف موت ہی مجھ سے تخت چھین سکتی ہے۔ ایران کا مسئلہ پر محمد بن سلمان نے کہا کہ ایران کا سعودی عرب کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ لیبیا کے سابق مقتول صدر معمر غدافی کے فرزند سیف الاسلام قذافی نے ملک میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور ملک میں اصلاحات کا نیا نظام متعارف کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ لیبیا میں صدارتی انتخابات سے 6 ماہ قبل مقتول لیڈر معمر غدافی کے فرزند سیف الاسلام نے کہا کہ وہ مستقبل کا نیا ویژن پیش کریں گے اور تمام شعبے میں جامع اصلاحات کا نظام متعارف کریں گے۔ مصر کے وزیر خارجہ نے قطر پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی مخالف گروپ 4 میں شامل ممالک کی تشویش کو دور کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ مصر کے وزیر خارجہ نے یہ بات دارالحکومت قاہرہ میں اپنے اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زاید ال نہیان سے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہی ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے شامی علاقے آفرین پر قبضے کو ایک بڑی کامیابی سے تعبیر کیا ہے۔ اردغان کے مطابق ترک دستوں کی پشت پناہی میں لڑنے والے شامی باغیوں نے اس علاقے سے کرد جنگجوؤں کو مکمل طور پر باہر ڈھکیل دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ایک برطانوی اسکول ٹیچر نے $1 ملین مالیتی گلوبل ٹیچر پرائز حاصل کر لیا۔ یہ اعزاز پیشہ تدریس میں نمایاں رول ادا کرنے والے ممتاز ٹیچرز کے لیے اعتراف کے طور پر ایک ہندوستانی صنعت کار کے فاؤنڈیشن نے قائم کیا ہے۔ یونانی نژاد برطانوی ظفیرہ کو جو یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی برطانوی ٹیچر ہے، 170 ممالک کے ٹیچرز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس باوقار عالمی اعزاز تک رسائی حاصل کی۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم و حاکم دبئی شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اینڈریا ظفیرہ کو یہ ایوارڈ پیش کیا۔ آئندہ لوک سبھا انتخابات سے قبل ایک وفاقی محاذ قائم کرنے کے امکانات کا جائزہ لینے اقدامات کا آغاز کرتے ہوئے چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے آج اپنی مغربی بنگال کی ہم منصب ممتا بنرجی سے ملاقات کی۔ چندر شیکھر راؤ نے اس ملاقات کو اس سارے عمل کی شروعات قرار دیا ہے۔ کولکتہ سیکریٹریٹ میں ممتا بنرجی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے KCR نے کہا کہ اس ملاقات کے ساتھ ایک وفاقی محاذ کے قیام کی کوششیں شروع ہو گئی ہے اور اب وہ ہم خیال جماعتوں سے بات چیت کریں گے۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو نے تلگو دیشم ارکان پارلیمنٹ اور سینئر قائدین سے کہا کہ وہ دوسری اپوزیشن جماعتوں کو مودی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی ضرورت سے واقف کروائیں۔ تلگو دیشم سربراہ نے پارلیمنٹ میں پیش آنے والے واقعات پر پارٹی ارکان پارلیمنٹ و سینئر قائدین کے ساتھ ٹیلی کانفرنس میں جائزہ لیا۔ انہوں نے ان اندیشوں کا اظہار کیا کہ مرکزی حکومت دوسری جماعتوں سے ایوان میں ہنگامہ آرائی کرواتے ہوئے ایوان کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کروا سکتی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے غریب لڑکیوں کی شادی کے موقع پر امداد سے متعلق اسکیم شادی مبارک اور کلیان لکشمی کی رقم کو بڑھا کر 1,01,16 روپے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے آج اسمبلی میں یہ اعلان کیا اور کہا کہ 75,116 روپے کی موجودہ امدادی رقم میں اضافے کا مقصد غریب لڑکیوں کی شادیوں کا آسان بنانا ہے۔ آندھرا پردیش سے مرکزی بجٹ میں ناانصافی اور ریاست کو خصوصی درجہ دینے میں ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے BJP زیر قیادت مرکز کی NDA حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے والے AP کی حکمراں جماعت تلگو دیشم کے سربراہ ریاست کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے دعویٰ کیا کہ ریاست کے مسلمانوں نے ہمیشہ تلگو دیشم کی حمایت کی ہے، تاہم BJP سے اتحاد کے سبب مسلمان تلگو دیشم سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت مسلمانوں کی بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے تلگو دیشم پارٹی کے اقلیتی شعبے کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو ریزرویشن کے لیے دہلی میں احتجاج کیا جائے گا۔ آسٹریلیا کے پہلے مسلمان ٹیسٹ کرکٹر عثمان خواجہ کی منگیتر ریچل میکلین نے کہا کہ انہوں نے رغبت اسلام قبول کیا ہے اور ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ 31 سالہ پاکستانی نژاد آسٹریلیائی کرکٹر عثمان خواجہ اور 22 سالہ ریچل میکلین کی اگلے ماہ اپریل میں شادی ہے۔
ریچل مائکلن عیسائیت کے کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتی تھی۔ آسٹریلیائی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ریچل مائکلن نے کہا کہ جب عثمان اور ان کی محبت کی خبر پھیلی تو لوگوں نے مسلمان سے تعلق قائم کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ ریچل مائکلن نے کہا کہ انہوں نے میڈیا میں مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ بری باتیں ہی سنی تھی اور منفی خبریں پڑھی تھی کہ وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، لیکن عثمان نے مسلمانوں کے بارے میں پھیلائی گئی ساری غلط فہمیوں اور پروپیگنڈے کو ختم کر دیا۔ عثمان میری زندگی میں آنے والے پہلے مسلمان تھے۔ پہل تو میں نے عثمان پر کوئی توجہ نہ دی اور ہمیشہ انہیں نظر انداز کیا، لیکن پھر ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی جو اب حقیقی رشتے میں بدلنے جا رہی ہے۔ ریچل مائکلن نے کہا کہ شادی کے لیے عثمان اور ان کے گھر والوں نے مجھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا، لیکن مجھے یہ بات معلوم تھی کہ عثمان اپنی زندگی میں مذہب کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اس لیے میں نے سوچنے سمجھنے کے بعد اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔